الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ علمی فضیلت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم ہی عطا فرمایا جو فرشتوں کو وہ علم نہیں عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری فضیلت، دوسری تکریم آدم علیہ السلام کو ہی عطا فرمائی۔ وہ تکریم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ ہی کرو۔ الملائکہ، ملائکہ جمع ملکون کی ہے، ملکون کی ہے۔ سوال یہ ہے تمام فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا، کیونکہ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو تم آدم علیہ السلام کو، پھر سجدہ کیا انہوں نے، فرشتوں نے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ کہ کیا یہ حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ تمام فرشتوں کو حکم تھا؟ اس کے بارے میں اہل علم کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے تمام فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ دوسرا قول یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو حکم دیا تھا، جو ایک فرشتوں کی ایک جماعت تھی، ان جماعت کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سجدہ لغت میں عاجزی اور انکساری کو ہی کہتے ہیں یا جھکنے کو کہتے ہیں، اور اصلاحی جو معنی ہے یا شرعی جو معنی ہے کہ 7 اعضاء پہ سجدہ ہی کرنا، کہ ہاتھوں کے ساتھ یا گھٹنوں کے ساتھ یا قدم کے ساتھ، ناک اور پیشانی کے ساتھ 7 اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی کیا صفت تھی؟ اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس طرح سجدہ کرو؟ فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو جس طرح نماز کے لیے تم سجدہ کرتے ہو، نماز کی طرح، یا جھکنا مراد ہے اس سے؟ جس طرح یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا، یہاں جو ہے مطلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہ فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سجدہ کرنے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے سجدہ تعظیمی، کہ جس طرح اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اور دوسری قسم کا جو سجدہ ہے وہ سجدہ ہے عبادت، کہ اہل علم نے یہ بھی بیان کیا ہے یہ سجدہ تعظیمی تھا، اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا بطور تعظیم کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اب تعظیماً یا بطور عبادت کے سجدہ کرنا دونوں صورتوں میں حرام ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کنت آمرا بشرا یسجد لبشر لامرت المرأة، اگر میں حکم دیتا کسی یعنی بشر کو وہ سجدہ کریں کسی کے لیے، میں حکم دیتا عورت کو اپنے خامد کو وہ سجدہ کرے، لیکن اب اسلام نے اجازت نہیں دی سجدہ کرنے کی۔ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہی سجدہ کرنا ہے۔ کسی اور کو تعظیماً سجدہ کرنا یا بطور عبادت کے سجدہ کرنا دونوں صورتوں میں ناجائز ہے۔ بعض اہل علم نے اس کی توجیہ یہ کی ہے لآدم، لام بمانا الہ کے ہے،
لام بمانا الہ کے، اس کا معنی یہ ہوگا۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو تم آدم علیہ السلام کی طرف، یعنی آدم علیہ السلام کو قبلہ بناؤ اور سجدہ مجھے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ جس طرح ہم بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں، قبلہ ہمارا کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہی کرتے ہیں۔ بعض اہل علم نے اس کی توجیہ یہی بیان کی ہے۔ ایک سوال ہے، ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے تھا یا بعد میں؟ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو چکی تھی یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق سے پہلے بھی حکم دے دیا تھا؟ یہ آرڈر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو دیا تھا۔ جواب اس کا یہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ، اور جب کہ کہا تیرے رب نے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر، من صلصال من حمأ مسنون، جو بجنے والی مٹی اور سڑے ہوئے گارے سے میں اس کو پیدا کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اس کو درست کر لوں گا، بنا لوں اور اس کے اندر پھونک ڈال لوں، روح پہنچ جائے، پھر اس کو سجدہ کرنا۔ اس قرآن مجید کی آیت سے پتہ چلتا ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا۔ حکم پہلے تھا جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا۔ اللہ رب العالمین نے جنوں کے اندر اس کو شمار کیا تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا۔ بعض لوگوں نے ابلیس کو کہ فرشتوں کے اندر ہی شامل کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم نافذ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم یا آرڈر آتا، جو فرشتوں کو حکم ہوتا افعال میں، اقوال میں، عمل میں، اور ابلیس کو بھی وہی حکم ہوتا جو فرشتوں کو حکم ملتا، یعنی فرشتوں کا حکم اور ابلیس کا حکم ایک ہی تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات نافذ ہوتے، جاری ہوتے۔ الا ابلیس ابا واستکبر، اور دوسری دلیل اس کے اندر یہ بھی ہے، ابا لفظ سے پتہ چلتا ہے اس نے جو انکار کیا تھا۔ ابا، انکار کیا؟ کس نے؟ ابلیس نے انکار کیا تھا۔ انکار کس چیز کا تھا؟ معلوم ہوا اس کو بھی حکم تھا سجدہ کرنے کا، ابلیس کو بھی حکم مل چکا تھا سجدہ کرنے کا، اس لیے بعد کے اندر اس شیطان نے، ابلیس لعین نے انکار کیا۔ ابا، اس نے انکار کیا۔ واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، اس نے تکبر کیا۔ اور دوسری دلیل اس کی یہ بھی ہے، ابلیس کا انکار کا باعث اس کا تکبر بھی تھا۔ انکار کیوں کیا؟ انکار کیوں کیا تھا ابلیس نے؟ اور اس کا سبب ایک یہ بھی تھا، اس کا سبب ایک کبر تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کے دل کے میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت کے اندر نہیں جا سکے گا، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوتا، اس لیے وہ جنت سے دور ہو گیا۔ دوسری دلیل اس کی یہ ہے، شیطان نے خود کہا تھا، اللہ رب العالمین خالق کائنات کو فرمایا،
انا خیر منہ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں بہتر ہوں اس آدم علیہ السلام سے، اے اللہ آپ نے مجھ کو پیدا کیا من نار آگ سے، اے اللہ آپ نے اس کو پیدا کیا تھا کس سے؟ مٹی سے۔ جو آگ ہے وہ افضل ہے، عنصر جو ہے، اصل جو ہے، میں ایک اصل ہے، اصل سے ایک پیدا ہوں، وہ اصل کیا ہے؟ آگ ہے، آگ بہتر ہے۔ آدم علیہ السلام کا جو عنصر تھا یعنی اصل تھا وہ مٹی تھی، وہ مٹی سے اے اللہ آپ نے اس کو پیدا کیا، مٹی بہتر نہیں ہے اور آگ بہتر تھی، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں بہتر ہوں، بہتر افضل مفضول کو سجدہ نہیں کر سکتا، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ اس نے انکار کیا، اس نے انکار کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العالمین نے قیامت تک اس کو لعین مردود ہی کرا دیا، تو کافر ہے، تو مردود ہے، تو جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ نتیجہ اور خلاصہ کلام کیا نکلا؟ نتیجہ اور خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے نص صریح کے خلاف، نص صریح کے خلاف سب سے پہلے شیطان نے قیاس کیا۔ نص صریح کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، دین کو، یعنی اطاعت کو، اسے کہتے ہیں نص صریح کہتے ہیں، نص واضح کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرنے والا، نص صریح کے خلاف اللہ تعالیٰ کی احکامات کی مخالفت کرنے والا، اور اس کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف قیاس کے ذریعے اس نے قیاس کیا اپنا، اللہ رب العالمین نے اس کو مردود قرار دیا قیامت تک۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ تھی، سب سے پہلے شیطان نے حسد کیا، حسد کیا کہ آگ کیا ہے؟ افضل ہے مٹی سے۔ حسد کیا، اے اللہ کہ آدم علیہ السلام کو آپ سجدہ کرنے کا حکم دیتے، مجھ کو وہ سجدہ کرتا۔ اس نے حسد کیا۔ فضیلت آدم کو کیوں ملی ہے؟ بنی آدم کو فضیلت کیوں ملی؟ جس کی وجہ سے انہوں نے حسد کیا۔ اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کی وجہ سے، اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، پہلی چیز کیا ہے؟ کبر ہے، تکبر کیا، اور دوسری چیز اس کے اندر کیا تھی؟ اس نے حسد کیا۔ تیسری چیز اس کے اندر کیا تھی؟ نص صریح کے خلاف، شریعت کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف، اور انہوں نے مقابلہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ جب کوئی ہی بندہ کہ نص صریح کے خلاف یعنی قرآن کے خلاف یا حدیث کے خلاف اپنا قیاس کرتا ہے، قیاس کے اندر دخل کرتا ہے، اور وہ انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، جس طرح شیطان نے قیاس کیا تھا نص صریح کے خلاف۔ وما توفیقی الا باللہ۔